پیپلز پارٹی کا ایک بار پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات پر عدالت عظمیٰ کا فل کورٹ بنانے کا مطالبہ۔ متنازع بینچ ملکی سیاسی معاملات کے فیصلے نہ کریں۔ سعید غنی کی نیوز کانفرنس۔ عدالتوں کا کام صرف انصاف مہیا کرنا ہے۔ افتخار چودھری اور ثاقب نثار نے عدالتی وقار کو نقصان پہنچایا۔ رہنما پیپلز پارٹی کا عمران خان پر ملک میں آئینی بحران پیدا کرنے کی کوششوں کا الزام۔ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہی حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس سے انہیں اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے۔ اسد عمر کی تنقید۔ عمران خان کو گھر بھیجنے والے مقدمے کا از خود نوٹس چیف جسٹس نے لیا۔ قاسم سوری کی رولنگ کو کالعدم قرار دینے میں تینوں ججز بینچ کا حصہ تھے۔ رہنما پی ٹی آئی کا ٹویٹر پر پیغام۔ ملک میں قانون کا تماشا بنایا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ فیصلے ڈنڈے کے زور پر ہوں گے۔ شرجیل میمن نے پولیس پر پیٹرول بم حملوں کو ریاست کے منہ پر تماچا قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات سندھ کا عمران خان پر لاقانونیت پروان چڑھانے کا الزام۔ نواز شریف کو نااہل کرنے کے لیے احتساب عدالت کے جج مرحوم ارشد ملک پر ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کا شدید دباؤ تھا۔ رہنما نون لیگ ناصر بٹ کی ڈان نیوز سے خصوصی گفتگو۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے ملک حالات جنگ میں ہے کہ نواز شریف کی سزا کے لیے دباؤ ڈالا۔ ناصر بٹ کا الزام، عمران خان، جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید سے متعلق ارشد ملک کے انکشافات سچ ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ نواز شریف جلد وطن واپس آ کر الیکشن مہم کی سربراہی کرنے کا بھی اعلان۔ توشہ خانہ کیس میں نیب تحقیقات کے خلاف عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ طلبی کے نوٹس غیر قانونی قرار دینے کی استدعا۔ اداروں کے خلاف بغاوت پر رخصانی کے کیس میں شہباز گر کے خلاف فرد جرم کی کارروائی 6 مئی تک مؤخر۔ پی ٹی آئی رہنما اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن عدالت میں پیش۔ جسٹس مسرت ہلالی نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے نئے چیف جسٹس سے حلف لیا۔ جسٹس مسرت ہلالی پشاور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس بن گئیں۔ امداد کی آس میں موت کو گلے لگانے والی غریب خواتین اور بچوں کے گھروں پر اداسی کے ڈیرے۔ جہاں بحق بچوں اور خواتین کے مختلف علاقوں میں نماز جنازہ۔ صوبائی حکومت کا ورثہ کے لیے 5 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ کراچی کی فیکٹری میں بھگدڑ سے ہلاکتوں کا کیس۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے فیکٹری مالک سمیت تمام ملزم 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیے۔ عدالت نے ملزموں کی رہائی کی درخواست مسترد کر دی۔ لاہور میں سابق ایس پی فرحت عباس کا قتل۔ موٹر سائیکل سوار حملہ نے ملت ٹاؤن کے علاقے میں ٹارگٹ کیا۔ پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی۔ مارچ کے دوران مہنگائی 3.72% بڑھ گئی۔ ماہانہ مہنگائی کی شرح 35.37% تک جا پہنچی۔ عوام کی دہائیاں۔ ایک دن وقفے کے بعد حکومت پنجاب کی مفت آٹا اسکیم دوبارہ شروع۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا ہربنس پورا روڈ لاہور میں مفت آٹا ڈسٹریبیوشن سینٹر کا اچانک دورہ۔ انتظامات کا جائزہ لیا۔ سہولیات مزید بہتر بنانے کا حکم۔ سرگودوں میں مفت آٹا پوائنٹس پر 50 سالہ شخص دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ صہیونی افواج نے کھیل میں مصروف نہتے فلسطینیوں کو بھی نہ بخشا۔ فٹ بال اسٹیڈیم میں میچ کے دوران آنسو گیس کی شیلنگ۔ کھلاڑی اور شائقین شدید متاثر۔ ترک سفارتکار بھی حملے کے وقت موجود تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی توانا آواز ڈاکٹر عبدالاحد گہرو کی شہادت کو 30 سال مکمل۔ نڈر رہنما کی تشدد زدہ لاش سری نگر سے پائی گئی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھارتی حکومت کو ماورائے عدالت قتل کا ذمہ دار قرار دیا۔ آئی ایم ایف نے یوکرین کے لیے 15 ارب 60 کروڑ ڈالر کے پروگرام کی منظوری دے دی۔ ابتدائی طور پر 2 ارب 7 کروڑ ڈالر دیے جائیں گے۔ بقیہ رقم اگلے 4 سال کے دوران ایک ساتھ پر دی جائے گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں آج بھی کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش۔ ناروال اور اطراف کے علاقوں میں گندم کی کھڑی فصل شدید متاثر۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 سیریز۔ لاہور میں 3 میچوں کی ٹکٹیں کل سے آن لائن دستیاب ہوں گی۔ شائقین کل صبح 11 بجے سے آن لائن ٹکٹ خرید سکیں گے۔ لاہور میں میچ 14، 15 اور 17 اپریل کو کھیلے جائیں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق کو دورہ پاکستان کے لیے نیوزی لینڈ کا اسسٹنٹ کوچ مقرر کر دیا گیا۔ اور خاندان کو منشیات فروشوں کے گینگ سے بچانے کا مشن۔ فرانسیسی سیریز تھکر دین واٹر کی جھلکیاں جاری۔